أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وجاءه قومه، اور اس کی قوم اس کے پاس آئی، یہرعون الیہ، دوڑتی ہوئی اس کی طرف. یعنی قوم لوط کو جب پتا چلا لوط علیہ السلام کے گھر مہمان آئے ہیں اور وہ لڑکے ہیں نوجوان، تو بھاگتے ہوئے آئے کہ ان سے بھی برائی کر لیں. حد درجے کی بگڑی ہوئی قوم تھی. ومن قبل، اور اس سے پہلے بھی، کانوا یعملون السیئات، یہ بڑے برے کام کرتے تھے. قال یا قوم، لوط علیہ السلام بولے اے میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بچیاں، یہ میری بیٹیاں ہیں. پیغمبر کے لیے قوم کی بیٹیاں اپنی بیٹیاں ہوتی ہیں. کسی بھی بزرگ بڑے کے لیے، مثلا کسی ملک کا اگر کوئی پریزیڈنٹ کہتا ہے خواتین کے لیے یا لڑکیوں کے لیے اے میری بیٹیوں، تو اس سے مراد کیا ہے کہ کسی بھی سربراہ کے لیے قوم کی بیٹیاں اس کی بیٹیاں شمار ہوتی ہیں. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ میری بیٹیاں ہیں، تم فطری طریقے سے ان سے نکاح کر لو اور اپنی خواہش پوری کرو. ہن اطہر لکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی، مجھے رسوا نہ کرو. فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں، ان مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو کہ تم ان سے بری نیت کے ساتھ آئے ہو، بدفعلی کے لیے. الیس منکم رجل الرشید، تم میں کوئی سمجھدار انسان نہیں. یہ کہہ کے ایک طرح سے قوم کی غیرت کو پکارا، تم میں کوئی بھی سمجھدار نہیں، کسی کو ہوش نہیں. گویا مطلب یہ تھا کہ اب ان کے اندر انسانیت کا اور شرافت کا کوئی حصہ باقی نہیں، کوئی رمق باقی نہیں. اے قوم، تم میں کوئی بھی ایسا نہیں رہا جسے کچھ سمجھ ہو. گویا بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ کوڑا بن چکی ہے، عذاب ہی کے لائق ہے، پھینکے جانے کے قابل ہے. کیونکہ اگر کوئی ہوتا تو اٹھاتا نا، ان لوگوں کو سمجھاتا. قالو، بولے ڈھٹائی کے ساتھ، لقد علمت، تو جانتا ہے، ما لنا فی بناتک من حق، تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں. اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ قوم کس درجہ برائی میں مبتلا تھی کہ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم فطرت کے راستے پر نہیں آئیں گے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تو جانتا ہے، یقیناً تجھ کو پتا ہے جو کچھ ہم چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ تو جانتا ہے. قَالَ، لوط علیہ السلام نے کہا، لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، کاش میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی قوت ہوتی. او آوی الی رکن شدید، یا کوئی مضبوط قلعہ ہوتا، سہارا ہوتا تو میں وہاں پناہ لیتا. کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی کہ میں تم سے نبٹ سکتا، یا کوئی ایسا مضبوط شیلٹر مل جائے کہ میں ہی چلا جاؤں وہاں پر پناہ لے لوں. قالوا یا لوط، انہوں نے کہا اے لوط، انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک، یہ تیرے تک نہیں پہنچ سکتے، یہ تجھے نہیں کچھ کہہ سکتے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب وہ دوڑے چلے آ رہے تھے اور لوط علیہ السلام شرمندہ اور پریشان تھے کہ یہ لوگ مانتے نہیں اور فرشتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئے ہیں، بنے گا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، یہ اب کچھ نہیں کر سکتے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتے نے اپنا بازو گھمایا، وہ سب اندھے ہو گئے، اور جو آگے تھے وہ پیچھے پلٹے دوڑتے ہوئے کہ یہ تو عذاب ہے، ان پہ ہمارا بس نہیں چلتا. بہرحال اب کیا ہوا، اللہ کا حکم آیا، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ،
بقطع من اللیل، لے چلو اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں، یعنی پچھلے حصے میں. قطع کہتے ہیں نا ٹکڑے کو. اسرے رات کے وقت چلنا. ولا یلتفت منکم احد، تم میں سے کوئی پیچھے کو مڑ کے نہ دیکھے. التفات اسی سے یلتفت، کوئی پیچھے پلٹ کے نہ دیکھے. اس بری قوم کی طرف اب پلٹ کے بھی نہیں دیکھنا. الا امرأتک، مگر تیری بیوی، یعنی وہ دیکھے گی، اور وہ دیکھے گی تو اس کو بھی وہی عذاب آئے گا جو ان کو آئے گا، کیونکہ انسان انہی کے ساتھ ہوتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. انہ مصیبہا ما اصابہم، اس کو بھی وہی مصیبت آئے گی، وہی کچھ پہنچے گا جو ان کو پہنچے گا. بات یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی بظاہر اپنے شوہر کے ساتھ تھی. جب سارا گھرانہ عذاب سے بچنے کے لیے شہر کو چھوڑ رہا تھا تو وہ بھی شوہر کے ساتھ چل دیں، لیکن حقیقت میں وہ دل سے شوہر کے ساتھ نہ تھی، اس کی وفاداریاں قوم کے ساتھ تھی. تو کیا ہوا؟ ایک پتھر آ کے پڑا اور وہ راستے میں ہی ڈھیر ہو گئی. نوح علیہ السلام کا بیٹا اور لوط علیہ السلام کی بیوی. پیغمبر اپنے گھر والوں کو نہیں بچا سکے. اب دیکھیں نا، ایک شخص کسی کو نصیحت ہی کر سکتا ہے نا، دل تو نہیں کوئی کسی کا بدل سکتا. اور اس اعتبار سے یہ عبرت کے واقعات ہم سب کے لیے جھنجھوڑ دینے والے ہیں کہ اگر کوئی شخص خود سچے دل سے خدا اور رسول کا وفادار نہیں اور کسی اور وجہ سے وہ اس قافلے میں شریک ہو گیا ہے جو اپنے آپ کو خدا رسول سے منسوب کرتا ہے، تو وہ اس قافلہ حق کے ساتھ رہ نہیں سکتا، عذاب سے بچ نہیں سکتا صرف ایسے لوگوں میں نام لکھوا لینے سے. اس کی کمزوری کہیں نہ کہیں ضرور ظاہر ہو جائے گی اور وہ رستے میں ہی رہ جائے گا، وہ منزل تک نہ پہنچ سکے گا. لوط علیہ السلام کی بیوی ساتھ نکلی تھی کیونکہ گھر والوں کو لے کے جانے کا حکم تھا، وہ ایمان والے تھے، لیکن چونکہ سچی مومن نہیں تھی تو کیا ہوا؟ وہ جو ہی یہ لوگ نکلے پیچھے سے سخت زلزلہ آیا، پتھر برسنے لگے، چیخ پکار شروع ہوئی. اس نے جھٹ پلٹ کے پیچھے دیکھا، ہائے ان کو کیا ہو گیا. اللہ نے منع کیا تھا لا یلتفت منکم احد، ایک آزمائش تھی نا، حالانکہ اس میں کیا تھا کہ عذاب کو دیکھ لیا جائے، لیکن اللہ نے کہا نہیں دیکھنا. مختلف چیزوں سے جو روکا جاتا ہے نا، وہ دراصل ایک امتحان ہوتا ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ ٹیسٹ تھا ان کے لیے، پیچھے نہیں دیکھنا. وہ دیکھ بیٹھی اور اس کا دیکھنا ہی تھا، کچھ نہیں کیا، صرف دیکھنا. دیکھنے پہ شامت آ گئی، اسی وقت ایک پتھر اس پہ آ پڑا. ظالموں کا ساتھ صرف دیکھنا بھی کافی ہو جاتا ہے. انسان انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے محبت رکھتا، اور کہ محبت صرف دعووں سے نہیں آتی، سنجیدگی کے ساتھ. ان موعدہم الصبح، ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، یعنی ان پہ عذاب ارلی مارننگ آئے گا. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ غفلت اور نیند کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جب یہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکیں. اور صبح کچھ دور نہیں، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب ہی نہیں. فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا فیصلہ آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، نچلا اوپر کر دیا، تل پٹ کر دیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ان کو زمین سے اٹھایا، اوپر لے گئے، پٹخا کے واپس پھینکا. وہ امترنا، اور جو پھینکا تو اوپر سے برسا دیے ہم نے ان پر حجارتن، پتھر. کون سے؟ من سجیل، پکی ہوئی مٹی کے جیسے اینٹیں ہوتی ہیں. سجیل کا لفظ جو ہے نا، یہ فارسی کا لفظ سنگ گل سے ہے. سنگ پتھر کو کہتے ہیں اور گل مٹی کو کہتے ہیں، یعنی پتھر اور مٹی کا مرکب. پتھریلی مٹی جو پکی ہوئی ہو، سخت قسم کی. منزود تہ بتہ، تابڑ توڑ، ایک کے بعد ایک. مسومۃ عند ربک، اور ہر پتھر
نشان زدہ تھا، سٹیمپڈ تھا، تیرے رب کے ہاں سے نام لکھا ہوا آیا تھا، کون سا کس پہ پڑے گا، ہر بلٹ کے اوپر اپنا ٹارگٹ موجود تھا، آٹومیٹک تھا. جیسے ایسے میزائل ہوتے ہیں نا جو اپنے ٹارگٹ کو خود ہی تلاش کر لیتے ہیں، یہ پتھر بھی اپنے ٹارگٹ کو خود تلاش کر رہے تھے. مسومتن عند ربک، تیرے رب کے ہاں نشان لگائے گئے تھے ان پہ. وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے، عذاب ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھا. تو ان سارے واقعات سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے ہاں بے عمل لوگوں کی کوئی وقت نہیں. جب تک انسان اپنے لیے خود کچھ نہ کرے کسی کا ساتھ ہونا کام نہ آئے گا. ہم سب کو اپنے اپنے عمل کی فکر ہونی چاہیے، صرف باتوں سے کچھ نہ بنے گا جب تک کچھ کر کے نہ دکھائیں. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. مدین حجاز اور شام کے درمیان ایک قوم یا ایک علاقے کا نام تھا. قوم مدین کی طرف ان کے بھائی یعنی ان کی قوم کے فرد کو، جن کا نام شعیب علیہ السلام تھا، انہیں بھیجا پیغمبر بنا کر. انہوں نے بھی وہی آ کر کہا جو پہلے پیغمبروں نے کہا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی اصل اور بنیاد ہر دور میں ایک ہی رہی ہے، اس میں کچھ بھی فرق نہیں آیا. تمام انسانوں سے ایک ہی چیز مطلوب تھی، اور وہ کیا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ انسان اللہ کو اپنا معبود جان لے، اس کے آگے جھک جائے اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف توجہ نہ کرے، کسی دوسرے کو وہ اہمیت نہ دے جو اہمیت اللہ رب العزت کی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، عبادت صرف نماز روزہ نہیں، اس کی اسپرٹ بھی ہے. اس کے ساتھ ان کی قوم کے لیے جو خاص پیغام تھا وہ کیا تھا؟ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی نہ کرو. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر قوم کو اللہ کی طرف بلانے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر موجود کسی خاص خامی سے باز آنے کا بھی کہا گیا، ان کی غلطیوں پر تنقید بھی کی گئی اور ان سے بچنے کے لیے تنبیہ کی گئی. قوم لوط کے اندر جو برائی تھی انہیں خاص طور پر اس سے روکا گیا. اسی طرح دیگر اقوام بھی جن خاص امراض کا شکار رہیں، ان کے پیغمبروں نے اس چیز کی خصوصی طور پر اصلاح کی. مدین کے لوگ ناپ تول میں کمی کے عیب کا شکار تھے. یہ ایک مالدار قوم تھی، مسلمان قوم تھی، اللہ کو ماننے والی تھی، لیکن ان کے نزدیک دین اور دنیا الگ الگ تھی. ان کے نزدیک دین صرف اللہ کو مان لینے کا نام تھا، جس کا ان کی دنیا میں کوئی عمل دخل نہ تھا. وہ سمجھتے تھے کہ تجارت کے معاملے میں ہم بالکل خود مختار ہیں، جو چاہیں کریں، کم تولیں کم ناپیں، ہم کو کوئی نہ پوچھے. وہ ہمارا دین، یہ ہماری دنیا. تو شعیب علیہ السلام نے خاص طور پر اس چیز کی طرف انہیں متوجہ کیا کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو. انی اراکم بخیر، میں تم کو اچھے حال میں دیکھتا ہوں.
یعنی بظاہر ناپ تول میں کمی کی وجہ سے تمہیں وقتی طور پر کچھ منافع مل جاتا ہے اور تمہیں بظاہر کچھ خوشحالی نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک وقت میں اگر ایک انسان کم تول کر پیسے زیادہ لے رہا ہے تو اپیرنٹلی ظاہری طور پر کیا ہوا، اس کے جیب میں پیسے تو زیادہ آ گئے، وقتی طور پر تو اس کا مال بڑھ گیا۔ کہا کہ بظاہر تو تمہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم خوشحال ہو، مالدار ہو، لیکن یہ خوشحالی دیر پا نہیں۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، کیونکہ میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں، عذاب یوم محیط، ایک عذاب سے جو گھیرنے والے دن میں آئے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یوم محیط کیا ہے؟ صفت موصوف ہے، صفت ہے محیط کس کی؟ یوم کی، یعنی ایک دن ہے جو گھیرے میں لے لے گا لوگوں کو، گھیرنے والا دن، بڑا سخت دن۔ محیط احاطہ کرنے والا، اس کو کیوں کہا گیا قیامت کے دن کو؟ کیونکہ وہ کسی کو بھی بچ کے جانے نہ دے گا، نکلنے نہ دے گا، پوری طرح اپنے گھیرے میں لے لے گا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ، پورا کرو ناپ کو۔ مکیال کیل سے اور میزان وزن سے، بالقسط انصاف کے ساتھ، یعنی دوبارہ تاکید ہے۔ پہلے کیا کہا؟ کمی نہ کرو، پھر کیا کہا؟ پورا کر کے دو۔ یہ سمجھانے کا ایک بہترین انداز ہے کہ ایک دفعہ روکا اور دوسری دفعہ اسی چیز کو پورا کرنے کا حکم دیا، یعنی کمی نہ کرو تو پھر کیا کرو؟ پھر پورا کرو۔ عموماً ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ نہ کرو، پھر کیا کرو وہ نہیں بتاتے۔ یہ ایک بہترین انداز ہے، یہ نہ کرو اور اس کے بجائے یہ کرو۔ حالانکہ بات تو وہی بنتی ہے کہ یہ نہ کرو کا مطلب ہی یہ ہے، لیکن مطلب سمجھانا پڑتا ہے، کیونکہ عوام کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کو صرف یہ کہہ دیا جائے کہ یہ نہ کرو، تو جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ یہ کرو تو وہ کچھ نہیں کرتے۔ تو کرنے کا بھی طریقہ بتانا ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً اگر آپ کو کوئی کہے کہ اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچائیں، یہ بہت اچھی نصیحت ہے کہ ہاں واقعی سمجھ میں آتی ہے، لیکن پھر وہاں سے بچا کے کریں کیا؟ جب تک یہ سجیسٹ نہیں کریں گے آپ، اس وقت تک وہ بچانا بھی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جب تک آپ آلٹرنیٹ نہ دیں، سبسٹیچیوٹ نہ دیں، اس وقت تک بات نہیں بنتی، دین کا کام مکمل نہیں ہوتا۔ عام زندگی میں بھی جب آپ لوگوں سے کچھ چھڑا رہے ہیں تو ان کو کچھ کرنے کو بھی دیں۔ مثلاً آپ کسی بس میں سفر کر رہے ہیں اور اس میں بہت فحش قسم کے گانے لگے ہوئے ہیں، آپ اگر ڈرائیور کو یہ کہتے ہیں کہ ان کو بند کرو، اور اگر آپ یہ کہہ بھی رہے ہیں تو پھر ساتھ یہ ضرور سجیسٹ کریں کہ کیا کرو، تو اگرچہ وہ اسی کا اپوزٹ ہے، لیکن تبلیغ کا یہ ایک انداز زیادہ مؤثر ہے۔ اور یہ کہنا بہت آسان ہے، یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط، لیکن خون جگر جلا کے آلٹرنیٹ لا کے وہ دینا کہ یہ کرو، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے خود بھی محنت کرنی پڑتی ہے اور لوگوں سے بھی کروانی پڑتی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ ایک بہت خوبصورت درس دے کے گھر جا کے سو گئے اور بھول گئے کہ آگے لوگوں کی مدد کیسے کرنی ہے، تو کام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ احساس کہ لوگوں کی مدد کرنی ہے، یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کی تبلیغ میں خیر خواہی بھی ہوگی، آپ واقعی نیت سے چاہتے ہوں گے کہ وہ کچھ بچ جائیں۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں، یعنی 10 کی بجائے 9 نہ دو،
یعنی تعداد میں بھی کمی نہ کرو. ایک تو ہے نا ناپ، مثلاً ناپ کیا ہوتا ہے؟ جیسے دودھ کو ناپنا ہے نا، یا جیسے کپڑا ناپنا ہے. اور تول کیا ہے؟ اسکیل پہ، ترازو پہ کسی چیز کو تولنا. اور یہ جو ہے لا تبخسوا الناس اشیاءہم میں کیا ہے؟ تعداد میں کمی نہ کرو. بعض چیزیں گن کے لیے دی جاتی ہے نا، تو اس میں کیا تھا، مثلاً آپ کہتے ہیں 1 درجن کیلے دے دیں، اور آپ ادھر دیکھنے لگتے ہیں سڑک پہ کسی چیز کو، اور وہ 12 کی بجائے کیا کرتے ہیں 11 رکھ دیتے ہیں، اور پھر گھر آ کے آپ دیتے ہیں اوہ یہ کیا ہوا، یہ تو تعداد ہی پوری نہیں. تو لا تبخسوا الناس اشیاءہم، نہ کمی کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزوں میں. ایک مفہوم تو اس کا یہ نکلتا ہے کہ گنتی بھی پوری کرو ناپ اور تول کے علاوہ. اس کے علاوہ بخس کا مطلب دوسروں کا حق کم کرنا، یعنی مثلا ملازمت کے گھنٹے پورے نہ کرنا، مزدوری کے وقت کام کم کرنا، اجرت پوری لے لینا. اسی طرح لوگوں کو ان کے حسب مرتبہ احترام نہ دینا، یہ بھی ان کے حق میں کمی ہوتی. مثلا بڑوں کی عزت نہ کرنا، یعنی لوگوں کو ان کے حقوق نہ دینا. اشیاءہم میں حقوق بھی آ جاتے ہیں، مثلا شوہر بیوی کا حق نہ دے، یا بیوی شوہر کا نہ دے، یا والدین اولاد کا نہ دیں، یا اولاد والدین کا نہ دیں، یا بڑے چھوٹوں کا نہ دیں، یا چھوٹے بڑوں کا نہ دیں. یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ شدت فساد کرو زمین میں مفسد بن کر، یعنی زمین میں فساد کی کثرت مت کرو. فساد کب ہوتا ہے، بگاڑ کب آتا ہے؟ جب حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا، جب ناپ تول میں حقوق میں کمی ہوتی ہے. بقیت اللہ، بقیت بقا سے ہے، صفت مشبہ، بقا باقی رہنا. تو بقیت بچت کے معنوں میں آتی، سیونگ. کیونکہ انسان جب تجارت کرتا ہے تو اس میں دیکھتا ہے کہ اس کو بچت کتنی ہوئی، منافع جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. بقیت اللہ، اللہ نے جس کو باقی رکھا ہے، یعنی جو جائز اور حلال منافع ہے وہی بہتر ہے. خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. اب یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مومن قوم تھی، ایمان والے لوگ تھے، لیکن قصور کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگران کار نہیں ہوں، میرا تم پہ کوئی زور نہیں، میں تو ایک خیر خواہ ناصح ہوں. زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں کہ تم کو سمجھا دوں، آگے تمہاری مرضی، مانو یا نہ مانو. سوال اس بات کا نہیں کہ دنیا میں تم کو کیا ملتا ہے، اس بات کا ہے کہ آخرت میں تمہارا کیا بنتا ہے. بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کی دی ہوئی بچت وہی تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، یعنی جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے. قالو، انہوں نے کہا، کیا؟ یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ نماز کا تانا، نماز کے معنوں میں بھی ہے اور نماز دین کے معنوں میں بھی ہے. نماز کا، صلات کا ایک معنی دین بھی کیا جاتا ہے، عبادت بھی کیا جاتا ہے. یعنی ہاں تم بہت عبادت گزار ہو، بڑے دیندار ہو، بڑے نمازی پرہیزگار ہو، تمہاری نماز نے، تمہارے دین نے یہی سکھایا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو چھوڑ دیں، اپنا دین چھوڑ دیں، ان طریقوں روایتوں کو چھوڑ دیں ہمارے بڑے جن پہ پابند تھے، کاربند تھے.
یہ تو کوئی نیا دین ہے، یہ تو کوئی انوکھی باتیں ہیں. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا یہ کہ ہم کریں اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں. یعنی تیرا دین ہم کو ہمارے مال میں ہماری مرضی کیوں نہیں کرنے دیتا؟ یہ کیسا دین ہے؟ ہمارا مال، ہماری مرضی، ہماری کمائی، ہماری چیز، ہم جو چاہیں کریں. انک لانت الحلیم الرشید، بس تو ہی ایک بردبار راست باز انسان رہ گیا ہے، تو ہی بڑا نیک ہے، اور تو اس معاشرے میں تجھے کوئی نیک ہی نظر نہیں آتا، باقی تو سب خراب ہی لگتے ہیں. تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ بڑی چیز سمجھتا ہے. یہ ایک انداز تھا قوم کا بات کرنے کا کہ منع کرنے والے انسان کو اتنے تانے دو اور اس کی نیکی کا ایسا احساس دلاؤ، ایسا شرمندہ کرو کہ وہ دوبارہ کبھی تم کو روکے ہی نہ، منع ہی نہ کرے. آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو کسی برائی سے روکنا چاہیں تو آپ اس کو اس کی برائی سے روک رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو آپ کی نیکیوں کے تانے دے رہا ہوتا ہے. بالکل الٹ معاملہ. اور آج بھی سب سے پہلا خطرہ جس سے لوگوں کو محسوس ہوتا ہے وہ نماز ہوتی ہے کہ اب یہ نماز پڑھنے لگ گیا، اب ہماری بھی خیر نہیں. اسی لیے نماز کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے نا کہ وہ چیز، وہ عمل جس کے بغیر مسلمان ہونے کا تصور ہی نہیں، کوئی شخص مسلمان کہلا ہی نہیں سکتا جب تک کہ انسان نماز نہ پڑھے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق بھی مسجد آ کے نماز پڑھتے تھے کہ لوگوں کو یہ شک نہ پڑے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. الصلاۃ عماد الدین کہا گیا، پہلی چیز. لیکن مسلمان معاشرے میں مسلمان نماز کا مذاق اڑا رہے ہوتے. اور آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی مجلسوں میں، پارٹیوں میں کوئی رواج ہی نہیں نماز پڑھنے کا. بعض اوقات اتنا افسوس ہوتا ہے کہ کچھ پروگرام ایسے وقت میں شروع کیے جاتے ہیں کہ عین نمازوں کے بیچ میں، مثلا مغرب کی نماز بیچ میں آ رہی یا عصر کی آ رہی، کسی کو کوئی خبر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، اور سب مزے سے بیٹھے، پوری کی پوری قوم اسے قضا کر رہی ہوتی. آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا تو شعار یہ بتایا گیا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. ان لوگوں کو اگر ہم زمین میں اقتدار دیں تو پہلا کام کیا کریں؟ نماز قائم کریں. لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، انہوں نے نمازیں ضائع کی اور وہ خواہشات کے پیچھے پڑ گئے. وسوف یلقون غیا. بہرحال نماز کا تانا اس لیے کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے انسان کو روکتی ہے. اب اگر ایک شخص خود نماز پڑھنا شروع کر دے گا تو نمبر 1 یہ کہ وہ برے کاموں سے بچے گا، نمبر 2 یہ کہ وہ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لائے گا، نماز کی طرف. تو یہ چیز جن کو پسند نہ ہو ان کے لیے عافیت اسی میں ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیں اور سب سے پہلا تانا نماز کا دیں. تو ان کی قوم نے بھی کیا کہا؟ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھ کو یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں؟ دوسری اہم چیز اس میں کیا ہے؟ آباء و اجداد کے دین کے ساتھ چمٹنا. ہمارے لیے وہی طریقے کافی ہیں جو صدیوں سے ہوتے چلے آ رہے ہیں، تم نئی نئی باتیں مت بتاؤ ہم کو. گویا ان کے نزدیک دین وہ تھا جو تقلیدی طور پر ماننے کا دین ہو، جو رسمیں رواج، جو طریقے چلے آ رہے ہیں، یعنی دلیل کے ساتھ نہیں بات کرو، بس ہمیں اسی پہ رہنے دو جو ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.